اور پورے پاکستان میں بلوچستان سمیت جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں، جماعت اسلامی ایک تاریخی جدوجہد کر رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی لاحق ہو چکی ہے اور اس میں حکمران طبقہ اور حکمران طبقے کو سپورٹ کرنے والا ایک طبقہ موجود ہے۔ کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ دھرنا دینے سے ٹریفک میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دھرنا دیا ہوا ہے اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان سب کو اپنی اپنی باتیں کرنے دیجئے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب بھی آپ نظام کو چیلنج کریں گے، جب بھی ظلم کی کسی بھی شکل کو لے کر اٹھیں گے، اور جب بھی عوامی اعتبار سے تحرک پیدا ہوگا اور آپ کا پیغام ان لوگوں تک بھی جائے گا جو یہاں دھرنے میں نہیں آ سکتے، یا ان کی مصروفیات یا وہ حالات جس میں حکمران طبقے نے انہیں مبتلا کر دیا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے بچوں کی روٹی کی فکر کرتے رہتے ہیں، ان تک بھی آپ کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا دھرنا ہے، یہ انشاءاللہ ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ جمع ہی نہیں ہوگا، ضرب ہوگا، اور جب یہ ضرب ہوگا تو حکمران طبقے کو تقسیم کر دے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی یہ جدوجہد کامیاب ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے نوجوانوں، آپ نے 2 سال پہلے ظلم کی ایک شکل جو آئی پی پیز مافیا کی صورت میں ملک پر مسلط ہے، اس کو پورے پاکستان کے سامنے ایکسپوز کیا تھا۔ پاکستان میں سیاسی عمل چلتا رہتا ہے، سیاسی جماعتوں کے تحریکیں بھی چلتی رہتی ہیں، جلسے بھی ہوتے رہتے ہیں، مسائل اور مشکلات پر بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے جب اس آئی پی پیز کے مسئلے پر اور ان کو جو مراعات دی جاتی ہے اور جس طرح سے اس ایک چھوٹے سے طبقے کو نوازا جاتا ہے اور قوم کی جیبوں پر ڈاکہ مارتے ہوئے ان کو جو ہے وہ طاقتور بنایا جاتا ہے، اس کے خلاف دلیل سے جب بات کی، ان حکومتوں نے ہمارے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ شعور پاکستان کے لوگوں کو دیا ہے، اور صرف شعور ہی نہیں دیا ہے، صرف اسی کی نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ آپ نے جب اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے ایک زبردست تحرک کیا تو انہوں نے چاروں طرف سے اسلام آباد کو بند کر دیا، ہر طرف سے ہم پر شیلنگ کی گئی، پورے پنجاب سے ہمارے تقریباً 1300-1400 کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آئے ہیں، بلوا ہوگا، ہنگامہ ہوگا، لوگ زخمی ہوں گے، جیلوں میں جائیں گے، اور پھر یہ واپس چلے جائیں گے۔ آئی پی پیز کے خلاف بات کرتی ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کے خلاف بات کر رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کی بات میں وزن تو ہے، تو پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بجلی سستی کیوں نہیں کرتے؟ تو اویس لغاری صاحب ہوں یا کوئی بھی وزیر ہو، کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے، ہم سے بین الاقوامی قوتیں ناراض ہو جائیں گی، ہمیں یہ عالمی عدالتوں میں گھسیٹیں گے، پاکستان کی بدنامی ہوگی، لہٰذا تقدیر سمجھ لو اس کو کہ جتنے پیسے بھی ان کو دیے جا رہے ہیں اس بجلی کے جو بنتی نہیں ہے یہ تو ہمیں دینے پڑیں گے۔ ہم نے کہا تم یہ بات کرتے ہو تو پھر دھرنا بھی جاری رہے گا، جدوجہد بھی جاری رہے گی۔ 2-4 دن اور گزرے، سب کو پریشانیاں شروع ہوئیں، پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی۔ کتنا لوگوں سے واقف ہیں، اور یہ جو فراست شاہ ہیں یہ تو پورا آئل اینڈ گیس انڈسٹری اور انرجی انڈسٹری کا کچا چھٹا جانتے ہیں، ایک ایک آدمی نے۔ اور پھر ان سب کو جو لیڈ کر رہے تھے لیاقت صاحب کے ساتھ، وہ ہمارے امیر العظیم بھائی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جس قوت سے انہوں نے عوام کا مقدمہ لڑا، تو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اور بلاخر حکومت کو یہ ماننا پڑا کہ ہم آئی پی پی سے بات کریں گے اور نیگوشیٹ کریں گے۔ ہم نے پھر بھی دھرنا ختم نہیں کیا، اور پھر جب 14ویں دن ہم نے دھرنا ختم کیا تو ان سے ایگریمنٹ کیا۔ اتفاق سے اس دن صبح فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں کچھ اضافہ کیا گیا تھا، جو کہ پچھلے مہینے کے اضافے سے کم تھا، لیکن ظاہر ہے
جو سیاسی مخالف ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دھرنے کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں, ہم نے صبر سے کام لیا, اس لیے کہ ہم تو حکومت سے لڑ رہے تھے, ہمیں اپوزیشن کی جماعتوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں ان لوگوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے جو جلن اور حسد میں ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ ابھی دیکھتے جائیے. اور پھر پہلے حکومت نے ٹالنے کی کوشش کی تو ہم نے ہڑتال اناؤنس کی. پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی. اپنی نااہلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جو آپ کی اپنی صلاحیت کی کمی ہے, آپ کی اہلیت کی کمی ہے, آپ کی گورننس کی کمی ہے کہ آپ ٹیکس پراپر طریقے سے جمع نہیں کر سکتے اور آپ کے ادارے کرپشن کرتے ہیں. ایف بی آر کا ادارہ نااہل بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے. 25,000 لوگوں پر مشتمل یہ ادارہ جس کے افسر لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کرتے اور ڈاکہ زنی کے سوا کچھ نہیں کرتے, بلیک میلنگ کے سوا کچھ نہیں کرتے, تاجروں کو دھمکاتے ہیں, صنعت کاروں کو دھمکاتے ہیں اور رشوتیں وصول کرتے ہیں. یہ ایف بی آر کا عملہ اپنے اہداف ٹیکس کے 20% بھی جمع نہیں کرتا, 80% تو ٹیکس آپ زبردستی وصول کر لیتے ہیں. اس ملک میں تنخواہ دار طبقے نے 700 ارب روپے کا ٹیکس دیا. اس ملک میں لیوی کی صورت میں خود انہوں نے بتایا ہے کہ 1.5 ارب روپے انہوں نے وصول کیے ہیں, لیکن کیپیسٹی پیمنٹ پہ کتنے پیسے ملے ہیں وہ بھی 1700 ارب روپے ہیں. تو پھر تم کیا جمع کر رہے ہو, تم کیا کام کر رہے ہو؟ بجلی کے بلوں سے تم تقریباً 1000 ارب روپے جمع کر رہے ہو, گیس کے بلوں سے تب تو بھی سینکڑوں ارب روپے جمع کر رہے ہو. ایٹ سورس تم چیزیں لے لیتے ہو, صابن پہ بھی ٹیکس لگاتے ہو, چینی پہ بھی ٹیکس لگاتے ہو, کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگاتے ہو, اور ہر فرد کو یہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. جس کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے وہ 30-40% ٹیکس ادا کرتا ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے. یہ جو آئی پی پیز ہیں جنہیں اس پچھلے فسکل ایئر میں بھی 1700 ارب روپے دیے گئے ہیں اس بجلی کے جو بنی نہیں ہے, ان کو ایک اور بھی درجہ حاصل ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ انکم ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے. پاکستان کے خزانے میں اس آئی پی پی مافیا کا انکم ٹیکس جمع نہیں ہوتا. جس کی تنخواہ 70,000 ہے اس کا ٹیکس جمع ہوتا ہے, ہزاروں ارب کمانے والے ٹیکس جمع نہیں کراتے. یہ طبقاتی نظام ہے, یہ ایلیٹ کیپچر ہے, یہ اشرافیہ نہیں بدماشیہ کا نظام ہے. اس بدماشیہ کے نظام کے خلاف جد و جہد اگر شروع ہوئی ہے تو ہم نے کسی شوق میں شروع نہیں کی ہے. اس لیے نہیں شروع کی کہ بس آج دھرنا کل دھرنا اور واپس جو ہے وہ پلٹ کر چلے جانا, نہیں, اب یہ کام شروع ہو چکا ہے. اس لیے وہ حکمران طبقہ جس نے کمیٹی بنائی ہے اور کہا ہے کہ ہم بریف کریں گے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں, ہمیں آپ کی مشکلات پتہ ہیں, اور وہ مشکلات یہ ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ جانے والے ہیں, آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے, تو آپ اگر جانے والے ہیں تو ایک دو کام تو ٹھیک کر لو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں یہ نہیں ہے کہ عوام پریشان ہیں, آپ کی پریشانی آپ کی گدیاں ہیں, آپ کی سیٹیں ہیں, اور آپ کی پریشانیاں یہ ہیں کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پیا کے منظور نظر نہ رہے ہوں اور ان کے پورے کام نہ کر پا رہے ہوں. لہذا اس کے لیے پریشان ہونے چھوڑ دیجئے, عوام کے لیے کچھ کیجئے.